الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم مبالغہ، آج کی جو بحث ہے ہماری وہ اسم مبالغہ کے بارے میں ہے۔ سوال ہے جی پہلے یہ کہ اسم مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ اسم مبالغہ وہ اسم ہے جو کسی کام کے انجام دینے والے یا صفت رکھنے والے کی زیادتی پر دلالت کرے۔ اسم مبالغہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو کسی کام کے انجام دینے والے یا صفت رکھنے والے کی زیادتی پر دلالت کرے۔ یعنی اگر کوئی بندہ کام انجام دے رہا ہے تو اس کام کی زیادتی پر، کسی کے اندر وہ صفت ہے تو صفت کی زیادتی پر جو ہے یہ دلالت کرتا ہے۔ مبالغہ میں زیادتی کا معنی ہوتا ہے جان، مثلا وہابن، ٹھیک ہے، بہت بخشنے والا، زیادتی کا معنی ہے۔ مبالغہ میں زیادتی کا معنی ہوتا ہے نا، جو بندہ کام کرنے والا ہے اس پہ یا صفت ہے تو اس میں زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے۔ وہابن بہت زیادہ بخشنے والا، خدام یا کہوں خدوم، خدوم بہت خدمت گزار، خدوم بہت زیادہ خدمت گزار کو کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی جی اسم مبالغہ کی تعریف۔ اچھا، اسم مبالغہ کے کیا اوزان ہیں کہ مثلا جہاں آیات اور روایات میں یہ وزن آئیں گے تو ہم نہ پہچان لیں گے کہ یہ جناب اسم مبالغہ ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے۔ کچھ علامتیں ہیں، کچھ اوزان، وہ ہمیں بتائیے۔ تو عرض خدمت ہے عزیزوں کی خدمت میں کہ اسم مبالغہ کا جو وزن ہے نمبر 1 ہے فعالن کے وزن پر آتا ہے۔ مبالغہ فعالن کے وزن پر آتا ہے۔ جیسے جناب علی میں کہوں رجل ضراب فعال و امرتن ضراب، البتہ یہ جو فعال کا وزن ہے مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے۔ فعال مبالغہ کا ایک وزن کیا ہے جان؟ فعال کے وزن پر آتا ہے۔ نمبر 2 جو اسم مبالغہ ہے وہ فعول کا وزن بھی ہے، فعول۔ جیسے جناب پڑھیں گے انشاءاللہ رجل طلوب، طلوب فعول، یہ بھی جو وزن ہے مبالغہ کا ہے۔ نمبر 3 یہ ہم بنا لیتے ہیں، مبالغہ میں زیادتی کے لیے کبھی کبھی اس کے آخر میں تا لے کر آتے ہیں۔ کبھی مبالغہ کے لیے آخر میں کیا لگا دیتے ہیں؟ تا۔ رجل علامتن، علامتن، یہ جو تا آخر میں لگائی ہے یہ کس کی لگائی ہے جی؟ مبالغہ کی۔ امرتن علامتن، آخر میں جو تا ہے یہ مبالغہ کی لے کر آئے ہیں۔ 3 وزن بتا دیے جی۔ چوتھا سنیں مفعال، 5واں ہے جی مفعیل، 6واں ہے فعیل، فعیل یہ بھی مبالغہ کے اوزان ہیں۔ جیسے جناب مفعال ہے نا، کیا کہیں گے؟ رجل مفعال، مفعال، مفعیل، مفعیل، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا کریں گے؟ رجل من تیکن، مفعیل، فعیل ہوگا تو وہ اس کی کیا بنائیں گے؟ رجل شریر، امرتن شریر، یہ ان وزنوں پہ جو آئے گا وہ بھی مبالغہ کا ہوگا۔ اور 7واں جو وزن ہے مبالغہ کا یہاں اس کے مطابق صرف میر کے بتائے ہوئے درس کے مطابق 7واں وزن ہے فعالن، فعالن، یہ بھی مذکر مؤنث میں یکساں آتا ہے۔ رجل طوال، امرتن طوالن۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ ایک مرتبہ آپ لطفاً پھر ذرا دھیان دیں کہ آج کے درس میں ہم نے کیا کیا ہے جی؟ اس میں مبالغہ کی تعریف کی ہے۔ تعریف کرنے کے بعد اس میں مبالغہ کے اوزان بیان کیے ہیں۔ کتنے اوزان جی؟ یہاں 7 اوزان۔ فعال،
فعولن تا آخر میں لے کر آتے ہیں، مفعالن، مفعیلن، فعیلن، فعالن، یہ 7 وزن ہیں اس میں مبالغہ کے، ٹھیک ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیے، یہ پڑھ کے نا بہت ہی سادہ ہے درس، پھر کچھ وزن میں آپ کو اضافی بھی بتا دوں گا، اور پھر ایک تمرین بیان کر لیتے ہیں جناب علی آپ کی خدمت میں۔ اس میں مبالغہ وہ اسم ہے جو کسی کام کو انجام دینے والے یا کسی صفت رکھنے والے کی زیادتی پر دلالت کرے، مثلا وہاب بہت بخشنے والا، خدوم بہت خدمت گزار۔ جی اس میں مبالغہ کیا جی؟ فعالون کا وزن فاعل میں مبالغہ کے لیے فعالون کا وزن، اور یہ مذکر اور مؤنث کے لیے ایک جیسا رہتا ہے، جیسے رجلن ضرابن، امراتن ضرابن۔ فعولن کا وزن بھی مبالغہ کے لیے ہے، نمبر 2 ہو گیا، یعنی جیسے رجلن طلوبن، امراتن طلوبن۔ مبالغہ میں زیادتی کے لیے کبھی کبھی اس کے آخر میں تا لے کر آتے ہیں، یعنی تا جو ہے اس اسم کے آخر میں جب لگاتے ہیں نا تو مبالغہ کی تا لگاتے ہیں، جیسے رجلن علامتن، امراتن علامتن، علامتن، تا دیکھ رہے ہیں آخر میں علامہ کے لگی ہے، بہت زیادہ علم رکھنے والا، ٹھیک ہے۔ مرد رجل علامتن، بہت زیادہ علم رکھنے والا مرد، امراتن علامتن، بہت زیادہ علم رکھنے والی عورت۔ رجل فروقتن، فروقتن تا آ رہی ہے نا، مبالغہ کی ہے، امراتن فروقتن۔ اور مفعال، مفعیل، فعیل بھی مبالغہ کے اوزان ہیں اور مذکر و مؤنث کے لیے یکساں ہیں، جیسے رجل مفضال، امراتن مفضال، رجل منطیقن، امراتن منطیقن، رجل شریر، امراتن شریرن، ٹھیک ہے۔ فعالن کا وزن بھی مبالغہ کے لیے، اور یہ بھی مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں ہیں، جیسے رجل طوال، امراتن طوال، بہت زیادہ لمبا مرد اور بہت زیادہ لمبی عورت۔ ٹھیک ہو گئے میرے آقا جان، یہ 7 وزن آپ کو بتائیں، ابھی چاند ایک اوزان نا یا آپ کی خدمت میں اور عرض کرتے ہیں تاکہ نا بہت ہی آسان انداز میں آپ ان کو مد نظر رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ ممکن ہے یہی جو اوزان آئے ہیں یہ آ جائیں اور کچھ نئے بھی ہوں، ٹھیک ہے، لہذا آپ ذرا توجہ فرمائیے۔ فعالون، فعالون ادھر بھی بیان کیا ہے، پھر آ گیا ادھر بھی۔ فرار، فعال فرار۔ علام بہت زیادہ جاننے والا، فرار سخت فرار کرنے والا۔ فعال کبار، بہت بزرگ مقدار کو کہتے ہیں، بزرگ مقدار والا کبار۔ طوال، فعال بہت زیادہ لمبے کو کہتے ہیں۔ تو یہ فعال ان کا وزن جو ہے، پھر عرض کر رہا ہوں یہ کس کے آقا جان؟ مبالغہ کے اوزان ہیں۔ فعول، سبوح، سبوح، فعول بہت زیادہ پاک، بہت زیادہ پاک۔ فعیل، صدیق بہت زیادہ سچا، بسیار راست گو، یعنی بہت زیادہ سچا۔ فعیل، ٹھیک ہے۔ مفعال، مفضال آقا جان، مفضال ادھر بھی آیا ہے۔ مفضال کس کو کہتے ہیں؟ پر فضیلت، فضیلت والا۔ مفضال بہت زیادہ فضیلت والے کو مفضال کہتے ہیں۔ مفعال، مفضال۔ مفعیل، مسکین، بہت زیادہ جو مطلب ہے فقیر ہو نا اس کو مسکین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ معطیر، معطیر بسیار عطر زنندے، یعنی جو بہت زیادہ عطر لگے اسے کہتے ہیں معطیر، ٹھیک ہے۔
فاعول فاروق، فاعول فاروق، جو بہت زیادہ ہو نا ترسو ڈرنے والا اس کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ فعلتن، فعلتن جیسے ہو مذتن، فعلتن ہو مذتن، ٹھیک ہے، جو مطلب عیب پکڑنے والا ہو بہت زیادہ، ہو مذہ، لو مذہ، لو مذتن بہت زیادہ عیب جو ہے پکڑنے والا، مفعل، مفعل مکول، مفعل مکول، یا اور جی محرب، بہت زیادہ جنگجو کو کہتے ہیں۔ مکول کس کو کہتے ہیں؟ زبان آور، جو زیادہ زبان درازی کرنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ محرب بہت زیادہ جنگجو کو کہتے ہیں۔ فعلوت صلابوت، صلابوت، یہ جناب اور 10 وزن ہے، یہ بتائے ابھی 11واں اور 12واں جی۔ فعول اکول یا صبور، اکول بہت زیادہ کھانے والا، صبور بہت زیادہ بردبار کو کہتے ہیں۔ فعیل بطین، ٹھیک ہے۔ رحیم، رحیم یعنی بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا۔ تو تقریباً جناب علی 12 وزن تو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں، کچھ وزن وہاں بتائے، کچھ تکراری ہو گئے، لیکن جو تکراری ان کو آپ حذف کر دینا، باقی اضافی کر لینا، ٹھیک ہے۔ کون سے وزن؟ یہ سے ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں۔ فعال، 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 فعول، فعیل، مفعال، مفعیل، فعول، فعلتن، مفعل، فعلوت، فعول اور فعیل، یہ جی مبالغہ کے صیغے ہیں۔ ابھی جناب علی آخر میں یہ وزن جو آپ کی خدمت میں پڑے ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر آپ نے آیات اور روایات جو بیان کی جائیں ان سے مبالغہ کے صیغے تلاش کرنے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اصل مقصد ہمارا اس عربی زبان کو، صرف نحو کو پڑھنے کا قرآن اور روایات سمجھنا ہے۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم لوگ عاشق قرآن ہیں، ہم عاشق روایات اہل بیت ہیں، ورنہ ان کو زبان عرب پڑھ کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری ضامتیں ہو رہی ہیں میرے عزیز بھائیوں، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ہیں۔ تو لہٰذا جو حقیر فقیر سراپا تقصیر ہے، ٹھیک ہے، کوشش کر رہا ہوں کہ چند ایک مثالیں قرآن سے اور کچھ روایات کی اس درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں، تاکہ ایک تو ہمارا شوق بڑھے، دوسرا اس کی آپ جو ہے تھوڑی تھوڑی ساتھ ساتھ تطبیق ہوتی جائے کہ اس کا مبالغے کا کیا استعمال ہے قرآن مجید میں، روایات میں، تو کیا معنی آخر ہے، پھر مبالغے کا معنی بھی ہے، اس کے مطابق کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ مثلاً آپ نے ان اسماء کی نشاندہی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، سورہ سبا آیت نمبر 26 ہے۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ۔ اگلی آیت کا جان، سَيَعْلَمُونَ، سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ، کذاب، من الکذاب الاشر، قمر، سورہ قمر کی آیت نمبر 26 ہے۔ آگے جناب، لا الہ الا هو المالک القدوس، سورہ حشر کی آیت نمبر 23 ہے، 23۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم انی اسألک باسمک یا ستارو یا غفارو یا قہارو یا جبارو یا صبارو یا فتاحو، ڈھونڈنا کیا استعمال ہوا ہے، کون سے صیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جناب علی قرآن مجید کی اس آیت کو بھی آپ دیکھ لیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، قیوم، آل عمران آیت نمبر 2 ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہمزہ،
ہمازۃ اللمازہ یہ کیا سیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ ولا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم۔ سورہ قلم کی عید نمبر 10 اور 12 کو رکھنا مد نظر۔ مولا علی کا ایک فرمان سناتا ہوں آپ کو۔ مولا علی فرماتے ہیں ایاک ان تغتر بغلطۃ شریر بالخیر۔ پھر امیر المومنین کا فرمان ہے ہی الصدود الانود والحیات المیمود میود والخدوع کنود۔ ٹھیک ہے، ان پہ انشاءاللہ آپ نے جو آیات اور روایت بیان ہوئی ہیں ان میں انشاءاللہ جو صیغے مبالغہ کے ہیں وہ تلاش کریں گے۔ موفق مؤید باشی، سلامت رہیں، اللہ آپ تمام عزیزوں کی حفاظت فرمائے، دعا فرمانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔